نہیں ہے۔ نیت خراب ہوتے 1 منٹ لگتا ہے۔ میں قربانیاں کیوں لایا ہوں؟ جی بچے ضد کرتے سن، وگرنہ میرے کو تو گنجائش ہی نہیں سی، بچیاں نے ضد کی تھی میں لے آیا۔ قربانی کیوں کر رہے ہو؟ یار ہمسائے جینے نہیں دیندے، آندے نسل ہی مر گیا جی قربانی نہیں کر دے۔ میں تو قرضہ اٹھا کے تو قربانی لے کے آیا ہوں۔ ہمسایوں کو خوش کر لو، بچوں کو خوش کر لو، بیوی کے تانوں سے بچ جاؤ، اپنے ہمسایوں کے تانوں سے بچ جاؤ، رشتہ داروں کے تانوں سے بچ جاؤ، لیکن اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملنے والا۔ اس لیے قربانی کو قربانی سمجھ کر کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا۔ قربانی کتنی کرنی ہے؟ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن حکم کن کو ہے؟ آج کل بڑے بڑے دانشور آ گئے میدان میں، اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ دانشور فرماتے ہیں کہ جس بی بی کے پاس 7.5 تولے سونا گھر میں موجود ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ جو بی بی جاب کرتی ہے وہ اپنی تنخواہ لاتی ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ ایک گھر میں 3 بیٹے کماتے ہیں، والد بھی کماتا ہے، والدہ بھی کماتی ہے، تو 5 بندوں پر قربانی واجب ہے۔ ایسے بھی دانشور اور مفتیان کرام موجود ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے ان کی دلیل کیا ہے تو پھر سجے کبے ویندے پھر جھانکتے ہیں بغلیں کہ کیا جواب دیں۔ کہتے ہیں جی جس کے پاس سونے کا یا چاندی کا نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنبوں کو حکم دیا ہے، خاندانوں کو حکم دیا ہے، گھرانوں کو حکم دیا ہے کہ لوگوں سن لو، ہر گھرانے پر، ہر خاندان پر، ہر کنبے پر ایک قربانی ہے سال کے بعد۔ ایک سے زیادہ قربانیاں نہیں ہیں۔ ایک سے زیادہ قربانیاں کرنے کا حکم آپ کو کس نے دیا ہے؟ یہ سوچ لیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا ہے کہ ایک قربانی ایک خاندان کی طرف سے ہر سال بعد کرنی ہے، اور خود امام الانبیاء ساری زندگی جتنی دیر قربانی رہی آپ نے ایک دمبا یا ایک چھترا یا ایک مینڈا اپنے اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے کی، اور ایک اس امت کی طرف سے کی من شہد للہ بالتوحید و شہد لہ بالرسالہ۔ اللہ کے نبی صلی